بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ بیویوں میں سب سے زیادہ چہیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی تھی؟ جو حضرت صدیق اکبر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ ان سے نکاح تو مکہ معظمہ ہی میں ہو گیا تھا۔ کن سے نکاح مکہ معظمہ میں ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح مکہ میں ہو گیا تھا، اور وہ بھی 6 سال کی عمر میں نا، لیکن رخصتی بعد میں ہوئی تھی۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی، اور کس شان سے رخصتی ہوئی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یاد رکھنے کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی تو 6 سال کی عمر میں مکہ معظمہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اور بالکل سادے انداز میں۔ اور یہ نکاح کس کا ہے؟ خاتون جنت کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کتنے سادے انداز میں۔ کیا کوئی عورت، عام عورت، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ سکتی ہے؟ کیا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کا، آپ کے مقام و مرتبے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اس انداز میں ہے، تو ہما شما کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا اور تمہاری کیا بات ہے کہ ہم سادگی اختیار نہیں کرتے؟ یہ شادیوں میں کہاں سے شروع ہوتی فضول خرچی معلوم ہے آپ کو؟ سکے رسم سے لے کے، کچے رسم سے لے کے، پومیز کا رسم، اور سانچک، اور تیل چڑھائی کی رسم، ہلدی مہندی کی رسم، دونوں طرف بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ رسومات دونوں طرف سے بھی کی جاتی ہیں۔ پھر بارات ہے، پھر ولیمہ ہے، اور شادیوں میں خاص طور پر اللہ تعالی حفاظت فرمائے، زیادہ تر پیسے کس چیز پر خرچ کیے جاتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ بولو۔ زیادہ پیسے میری نظر میں کپڑوں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ جی نہیں، ہر چیز پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن زیادہ پیسے کس پہ خرچ ہوتے؟ کپڑوں پہ خرچ ہوتے۔ پورے خاندان کے کپڑے ایک طرف، شادی کا خرچہ ایک طرف ہے پورا۔ انہیں لیا بول کے میں لیا، میں لیا بول کے انہیں لیا، ایک لیے تو 2 جوڑے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ اتنے کپڑے پہنا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، عیش و آرام کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے، لیکن اس کے بعد اور اس کے باوجود ہماری ناشکری کا عالم کیا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کھا رہے، کچھ بھی نہیں پیے جا رہا۔ کپڑے تو رہتے اتنی عورتوں کا، نہیں کبھی بھی کپڑے نہیں رہتے کپڑے کبھی تو بھی۔ جی آپ لوگوں بھی خاموشی ہے، رہتے کپڑے؟ جو اتنا سوچ کے بولے، اتنا سوچ کے بولے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیسے کا غلام، دینار کا غلام، کپڑوں کا غلام تباہ و برباد ہو گیا۔ سادگی میں برکت ہے، سادگی میں عافیت ہے، سادگی میں نجات ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔
تو یہ ساری رسمیں ہوتی ہیں، ہر چیز کے اندر فضول خرچی، سواریوں کو خام و خواہ سجایا جاتا ہے، یہ سب فضول خرچی ہے۔ اس سے اگر پرہیز نہ کیا جائے تو پھر معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے، معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ معیشت کا مطلب پیسے، دولت، یہ سب صفر پہ آ جائے گا پھر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کس انداز سے ہوئی؟ اس کو صاحب کتاب نے ایک ذیلی عنوان سے سمجھایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوس کے ایک گھر میں سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ کم عمر تھی نا، 9 سال کی عمر بڑی عمر ہوتی، چھوٹی عمر ہوتی؟ تو 9 سال کی بچی اگر ہوتی تو جھولا نہیں جھولے گی تو کیا کریں گی بچی؟ وہ جھولا جھول رہی تھی۔ ان کی والدہ نے آواز دے کر بلایا اور کچھ عورتوں سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سنگھار کرا دیا اور ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ کون چھوڑ کر چلی گئیں؟ ان کی والدہ نے۔ خود سنگھار نہیں کیا، عورتوں سے کروایا، حدود میں، اس میں فضول کچھ نہیں تھا۔ ہاں، یہ چاشت کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے۔ لیجئے رخصتی ہو گئی۔ یہی جو رخصتی تھی، یہی برات تھی۔ ہاں، نہ دلہن پالکی میں بیٹھی، پہلے پالکیاں چلتی تھی نا، تو اس لیے اس کو پالکی کا نام یہاں پر لیا گیا۔ آج کل ہم کیا بول سکتے؟ نہ دلہن کار میں بیٹھی، نہ دلہا گھوڑے پر۔ یہ پہلے کے زمانے سے گھوڑا ہونا تو ہونا، نہیں تو سالہ گھوڑا بن کے دولہے میاں کو اٹھا لے کے جانا۔ دیکھو کتنے ناز ہے، دوسروں کو کئی کو بھی تکلیف، گھوڑا ہونا کہتے گھوڑے کو۔ نہ دلہن پالکی میں بیٹھی، نہ دلہا گھوڑے پر چڑھا، کار میں نہیں، کچھ نہیں، نہ اور نہ کسی طرح کے اخراجات ہوئے۔